بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہر اس شخص کو قوم کا ذمہ دار ماننے کے لیے تیار ہو جائیے. یعنی اگر کوئی دعوے دار ہو کہ میں بڑا ہوں اور وہ کہتا ہو کہ جی اور کسی ادارے کا بڑا ہو, کسی ادارے کا ممبر ہو, رکن ہو, کچھ کرنا چاہتا ہو, تو ہر اس شخص کو مان لے کہ جس کا کردار اچھا ہے. کردار کا کمزور انسان, توجہ چاہوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کردار کا کمزور انسان بزدل ہوتا ہے اور مذہب کی رہنمائی کرنے کے لیے بزدلوں کا کام نہیں ہے. یعنی تکلیف کی بات نہیں ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں بھائی, صرف حیدر آباد کی بات نہیں کر رہا. کیا یہ تکلیف کی بات نہیں ہے کہ یہ 4-5 سال, بلکہ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں 6 مہینے میں حکومت پوری ہو جائے گی یا نہیں, یہ 5 سال کا جو حاکم ممبر اسمبلی بنایا جاتا ہے اس کے لیے لکھا جاتا ہے یہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے, بجلی پانی گیس کا بل دیا ہوا ہے یا نہیں. کیا ہو گیا؟ یعنی 5 سال کا اگر کوئی ممبر اسمبلی بننے جا رہا ہو, ایک سلمان پڑھنے محمد تو اس کے کاغذات نامزدگی وہ کمشنر صاحب یا کون ہوتے ہیں, کون لیتا ہے وہ جو کاغذات نامزدگی ہی اس کے وصول نہیں کرتا جب تک وہ اپنے بل نہ ظاہر کرے کہ اس نے سارے بل کلیئر کیے ہوئے ہیں. یعنی مملکت میں 5 سال کے لیے جیسا بنتے ہیں وہ بھی پتا ہے آپ کو, مگر جیسے بھی ہے 5 سال کے لیے بننے والے کے لیے ریاست شرائط ہے بھائی, تھوڑی گردن لائیے, شرائط ہے نا. قوم کا بڑا بننے کے لیے کوئی شرط نہیں. میں ان بچوں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر اس شخص کو جو یہ چاہتا ہے کہ میں خدمت کروں کسی بھی ادارے کا, وہ ممبر ہے, وہ صدر سیکرٹری بننا چاہتا ہے, کچھ بھی بننا چاہتا ہے, اس کا حق ہے, وہ خدمت کرنا چاہتا ہے. صرف آپ ہی کا تھوڑی ہے مذہب, دین اور دین کی رسومات اور دین کے مذہب کے پیغامات اور مذہب کے رسومات اور مذہبی اجتماعات, صرف آپ یہ جلوس, یہ مجلس, یہ میلاد, یہ صرف آپ کی ملکیت تو نہیں ہے. ہر شخص خدمت کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے دروازہ کھلا ہونا چاہیے, وہ خدمت کرے, مگر اس کی بنیادی شرط یہ ہے, اس کی بنیادی شرط ہے کردار اس کا اچھا ہونا چاہیے. اب مجھے پتا ہے کہ اس پہ بھی ایک بات یہ آئے گی کہ صاحب کردار تو صرف چاہنا معصومین کا ہے, معصوم تو صرف وہ ہیں, باقی تو سب گناہگار ہیں. تو ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ایک گناہگار ہوتا ہے جس کے گناہ کا پتہ صرف اس کے مالک یعنی اللہ کو ہوتا ہے. بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے, جس کے گناہوں کا علم صرف اس کے مالک کو ہوتا ہے, اس کے خالق کو ہوتا ہے, لہذا ہم اس گناہ کے بارے میں جب جانتے ہی نہیں ہیں, لیکن ایک گناہ ہوتا ہے جو چوک میں کھڑے ہوئے انجام دیا جا رہا ہوتا ہے, علنی گناہ انجام دیا جا رہا ہوتا ہے. تو کم سے کم قاعدہ قانون یہ بنے گا کہ ہماری قوم کا ذمہ دار کسی بھی انجمن, کسی بھی ماتمی دستہ, کسی بھی امام بارگاہ, کسی بھی جلوس, کسی بھی فورم کا ہماری قوم کا بڑا وہ بنے گا, چاہے وہ محلے کی سطح پر ہو یا ملک کی شہر کی سطح پر ہو یا صوبے یا ملک کی سطح پر ہو. ہمارا بڑا وہ بنے گا جس کا کردار علنی خراب ہو, جس کا کردار علنی خراب نہ ہو, جو علنی کردار کا کوئی بھی کسی جگہ پر بھی. لہذا میری گزارش ہے, پہلا ایجنڈا یہ ہے میری اور آپ کی, ہماری زندگیوں کا ہونا چاہیے, وہ یہ کہ مذہبی غیرت. جہاں مذہبی غیرت نہیں ہے وہاں سودے ہوں گے, اور جہاں مذہبی غیرت ہوگی وہاں سودے نہیں ہوں گے. مذہبی غیرت آتی کیسے ہے, توجہ چاہوں گا. مذہبی غیرت آنے کے بہت سارے اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب مذہبی غیرت آنے کا یہ ہے کہ خاندانی ہونا چاہیے. جی مجھے معاف کریں گے علماء کرام تشریف فرما ہے, علماء میں بھی اور طبقہ دینی کے اندر جہاں جہاں خاندانی بیک گراؤنڈ کمزور ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے. بھائی آپ سے زیادہ میری بات تو کون سمجھے گا, ہم تو 1400 سال سے میرج کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اہل بیت کو جو منوانا چاہتے ہیں وہ میرٹ کو منوانا چاہتے ہیں نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ عالمی سطح پر تو آپ میرٹ کو مانتے ہو, محلے میں آپ نہ
بات تو میرے اندر سے شروع ہوگی نا، بات تو محلے سے اور گلی سے شروع ہوگی نا. توجہ ہے. تو ایک رستہ جو انسان کو مضبوط بناتا ہے، غیرت مندی کی طرف لے کر آتا ہے، وہ ایک رستہ خاندانی پس منظر ہے. خاندانی پس منظر ہے ایک. یہ بھی پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں زیادہ آپ کے سمع خراشی نہیں چاہتا. صدر محترم کی تقریر کے بعد میری تقریر بنتی نہیں تھی، مگر کیا کریں، شمسی بھائی نے جب داد دے دی تو میں نے کہا اور بولو. تو آپ کا ممنون ہوں. ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں اور آپ سے دعا چاہوں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اراد ان يدخل فی اصحاب القائم، جو چاہتا ہے کہ اسے اصحاب مہدی میں شامل کیا جائے. مل کر پڑھ لیجیے سب. من اراد ان يدخل فی اصحاب القائم، جو چاہتا ہے کہ اصحاب قائم میں شامل ہو، اسے تین چیزیں، تین عمل انجام دینے پڑیں. فَلْيَنْتَظِرْ بِالْفَرَجِ، وہ ہم اہل بیت کے فرج کا انتظار کرے. اللہم عجل فرجا. یہ فرج یعنی گشائش، وسعت. فرج یعنی جو چاہیں وہ ہو جائے. یعنی صرف آخری امام ہے، جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. اس سے پہلے آل محمد کو فرج نہیں ملا، اس لیے ہم انتظار در حقیقت فرج کا کر رہے ہیں. مولا علی کو فرج نہیں ملا، اس لیے کہ جو علی چاہتے تھے وہ ہوا نہیں. یہ جو کربلا میں جو کچھ ہوا، یہ اہل بیت جو چاہتے تھے وہ ہوا نہیں، اور انہوں نے بھی اپنی ولایت کا استعمال نہیں کیا. لیکن کب تک؟ اب آخری آنے والا اپنی ولایت کا استعمال کرے گا. وہ جس آبادی سے گزرے گا اس سے گزرنے سے جہالت ختم ہو جائے گا. اس آبادی میں کوئی جاہل نہیں رہے گا، اس لیے کہ امام زمانہ ہو جاتا ہے. وہ اپنی ولایت کا استعمال کریں گے. دنیا میں ایک بالش زمین، ایک بالش کہیں ڈھونڈنے کو نہیں ملے گی جہاں سبزہ نہ اگا ہوا ہو. ساری زمین ہریالی اور سبزہ اور پھول اور پھل اور رزق اگلنے لگے گی. وہ فرج. فَلْيَنْتَظِرْ بِالْفَرَجِ وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور دوسرا کام عمل صالح انجام دے، نیکیاں انجام دے، عمل صالح. اور تیسرا وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ، اور اپنا اخلاق اچھا کرے. تین کام کر لے، ایک تو انتظار فرج، دوسرا نیک کام، اور تیسرا اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اپنے اخلاقیات کو بہتر کرے. امام فرماتے ہیں یہ شخص ہمارے قائم کے اصحاب میں شامل ہو جائے گا. جہان حسن سے یہ انتخاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو. جہان حسن سے، سارے اشعار نہیں پڑھوں گا چھوڑ کے، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہے. میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، خوب نمازیں پڑھے جائیے، نتیجہ یہ نکل رہا. میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو سکا، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا. اور عرض کر رہا ہوں کہ خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف. خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، در رسول جسے دستیاب ہو. بڑی عنایت. میں نے شعر چھوڑے اور میں کچھ شعر. کرم نگاہی آقا ہے وہ ضرور سلمان. مجھے پسند ہے یہ شعر کہ کرم نگاہی
کے آقا ہیں ابو ذر و سلمان، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہے، وہ ذرہ کیا، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔ اور بلائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مصر رسالت کوئی بھی مصر رسالت مآب ہو نہ سکا۔ اور یہ مقطع کا شعر ہے کہ گناہ گار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے۔ جی اس میں ایک شعر ہے تو سہیل بھائی فرما رہے ہیں کہ وہ ضرور سنا دوں کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، بڑی نا، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ گناہ گار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے، ہمارا عاصی بھی یوں بازیاب ہو رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، دل آزاری، دل تنگی اور کسی کو تکلیف دینا مطلب نہیں ہے۔ قوم کی اچھی تصویر، قوم کی وحدت، قوم کی کا اتحاد، قوم کی مضبوطی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کی تصویر، اچھی تصویر سامنے رہے، اچھا چہرہ سامنے رہے، ہم مضبوط رہیں۔ ہم مضبوط رہیں گے تو دشمن مخالف ناکام اور نامراد رہے گا۔ ہم اگر منتشر ہو گئے تو ہمارا دشمن غالب آ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔